الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 16 ذی الحجہ مطابق 3 دسمبر سن 2009 بروز جمعرات شام 8:45 بجے احسا اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ اجلاس میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے خصال فطرت، جو ہر ایک کے لیے سننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نہ جانکاری کی وجہ سے بہت ساری خرابیوں کا ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے۔ اور چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ سے کہ وہ موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالی شیخ موصوف کو صحت و عافیت کے ساتھ موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور آپ کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ برادران اسلام، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور شعبہ نسواں میں سننے والی خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا ہماری گفتگو کا موضوع ہے خصال فطرت۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس میں فطرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ آپ اپنے آپ کو ہر طرف سے ہٹ کر، یکسو ہو کر دین کے لیے متوجہ کر دیجئے۔ یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے بنائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کو ہم تھوڑا اور پہلے سے اگر پڑھتے ہیں، کئی آیتیں ملا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے پہلے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے تمہارے اپنے آپ کا، تمہاری اپنی جانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟
کیا ایسا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے تم اپنے غلاموں کو اس میں شریک کر سکتے ہو؟ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو روزی دی ہے، کیا تم اپنے غلاموں کو اس میں شریک کر سکتے ہو اس طرح سے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اسی طرح خطرہ محسوس کرو جس طرح تم اپنوں سے خطرہ محسوس کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان فرمائی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں تم اللہ کی دی ہوئی روزی میں، یعنی اپنی جائیداد میں، اپنی ملکیت میں، تم ان کو اپنا شریک بنا لو، اپنا ساجھی بنا لو، اپنا پارٹنر بنا لو اور پھر ان سے ویسے ہی خطرہ محسوس کرو جیسے تم کسی اپنے سے خطرہ محسوس کرتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ہم ایسے ہی نشانیوں کو، آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو ظالم ہیں اور جو اپنی خواہشات کی پیروی علم کے بغیر کر رہے ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کر دیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو ہر طرف سے ہٹا کر کے ایک اللہ کی طرف اپنے دین کو متوجہ کر لیجئے، یعنی لوگ ادھر ادھر جائیں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فطرت کا معنی کیا ہے۔ جب ہم اس آیت کو تھوڑی سی پہلے سے پڑھتے ہیں تو فطرت کے معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ فطرت کا دوسرا معنی بھی ہمارے سامنے آ جائے، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خمس من الفطرہ، فطرت میں سے 5 چیزیں ہیں: ختنہ کروانا، ناک کے نیچے کے بال موڑنا، بغل کے بال موڑنا، ناخن کترنا اور مونچھیں کترنا، اور ایک حدیث میں اور اضافہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو فطرت گویا 2 فطرت ہوئی۔ فطرت جب کہا جائے تو اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں، ایک وہ جس کا تعلق دل سے ہے، ایک وہ فطرت جس کا تعلق دل سے ہے، روح سے ہے، اور ایک وہ فطرت جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جن باتوں کا ذکر آیا ہے وہ فطرت ہے جن کا تعلق ہمارے جسم کی صفائی اور ستھرائی سے ہے، اور جس کا اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے وہ فطرت ہے، وہ دونوں کو شامل ہے، لیکن اس میں پہلے اولین جو چیز داخل ہے، پہلے جو چیز داخل ہے وہ فطرت ہے جس سے روح کی پاکی ہوتی ہے، جس سے دل کی طہارت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فطرت 2 ہے، ایک وہ فطرت ہے جو کہ دل کی طہارت کا بندوبست کرتی ہے، اور ایک فطرت وہ ہے جو جسم کی طہارت اور تزکیے پر ہمیں ابھارتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور اسی فطرت کی طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بھی اشارہ فرمایا ہے جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا یا مسلمان بنا دیتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونا ہی اس کی فطرت ہے، اللہ کو پہچاننا ہی اس کی فطرت ہے، اور اپنے خالق کو جاننا ہی اس کی فطرت ہے، اور اپنے خالق سے ہٹ کر کے کسی کو شریک بنا لینا اپنے خالق کا، یہ فطرت سے انحراف ہے، کیونکہ عبودیت اور بندگی یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ بندگی جب اپنے اصل سے ہٹ جاتی ہے تو یہ فطرت سے انحراف ہو جاتا ہے۔ تو یہودیت یہ فطرت سے انحراف ہے، نصرانیت یہ فطرت سے انحراف ہے، مجوسیت یہ فطرت سے انحراف ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب یہ فطرت سے انحراف ہیں۔ صرف اسلام یہ دین فطرت ہے جو فطرت کو کچلتا نہیں ہے، جو فطرت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ فطرت کے موافق ہے اپنی تمام شریعت میں۔ یعنی دین اسلام کے جتنے قانون ہیں، جتنے نظام ہیں، جتنے بندگی کے اصول ہیں، سب کے سب میں دین اسلام پورا فطری دین ہے، اور فطرت سے کبھی بھی ٹکراتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहर मक्का में फितरत की आवाज़ बुलंद फरमाई, मक्का के पहाड़ों में, मक्का की वादियों में जब ये फितरत की आवाज़ बुलंद की, तो जिन लोगों की फितरत जिस कदर सलीम थी उसी कदर वो बढ़ के पहले आए, आगे आए, और चुनांचे आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा। आपकी आवाज़ पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने लब्बैक कहा, आपकी आवाज़ पे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लब्बैक कहा, आपकी आवाज़ पे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लब्बैक कहा, आपकी आवाज़ पे ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लब्बैक कहा, और उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा। तो ये वो लोग थे जिनकी फितरत सलीम थी और जिनको वो अहद याद दिलाने की ज़रूरत थी जो अहद अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल में सबसे लिया है, हम सबसे लिया है, जिसको हम अहद अलस्त कहते हैं, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तसर तौर पे जिसकी तरफ इशारा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुमको वो वक्त याद नहीं जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पूछा था और तुम अपनी माओं के पेट में थे, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, सब ने कहा था। अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक को, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी की शक्ल में एक हमवार ज़मीन में जमा किया और उसके बाद सबसे पूछा कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा अल्लाह ज़रूर, तो हमारा रब है। सब ने इकरार किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, दुनिया में जाना तो इसे भूल न जाना, और इसी को याद दिलाने के लिए अंबियाए किराम आते हैं। अंबियाए किराम आते हैं, कहते हैं सब तुमने अहद किया है, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है, और तुम अगर अपनी फितरत पे गौर करो तो तुम्हें अपनी बंदगी, अपनी कमजोरी, अपना आज, अपना नियाज और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी बेबसी तुम्हें याद आएगी, इसलिए तुम अल्लाह तबारक व तआला को अपना सच्चा माबूद जानो। तो इस चीज़ को याद दिलाने के लिए अंबियाए किराम आते हैं। अब अगर कोई कहता है कि हमें तो याद नहीं कि हमने कभी पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस तरह से इकरार किया था, तो मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद नहीं होती, लेकिन सच्चे लोगों के बताने से हम उस पर ईमान लाते हैं, उसका यकीन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी को अपनी माँ मानते हैं और किसी को अपना बाप मानते हैं। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम इसी के पेट से पैदा हुए, हमें मालूम है, याद है, हमें याद है कि हम इसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नहीं, माँ के बारे में भी आप नहीं कह सकते कि मुझे याद है कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हूं। फिर कैसे हम मानते हैं? इसलिए कि सच्चे लोगों ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, हम उसी घर में पले बड़े। यानी कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कुछ ऐसी गवाहियां हैं, कुछ ऐसी अलामतें हैं, कुछ ऐसी निशानियां हैं जिसके जरिए से हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी माँ है। अगर हम इन सारी गवाहियों को, अगर सारी अलामतों को हम दरकिनार कर देते हैं और उस पर यकीन नहीं करते, तो लोग कहते हैं पागल है, ये पागल है। अगर अक्लमंद है तो इन अलामतों को और इन निशानियों को मानता है और तस्लीम करता है। तो ऐसे ही अंबिया आते हैं और बहुत सारे दलाइल के जरिए से, बहुत सारी निशानियों के जरिए से, बहुत सारी अलामतों के जरिए से अंबिया इस बात को समझाते हैं कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, और हमारा पैदा करने वाला जो अल्लाह है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके साथ किसी किस्म का शिर्क नहीं करना चाहिए। चुनांचे आप देखते हैं कि जो भी सलीमुल फितरत इंसान होते हैं, वो कभी भी इस उबूदियत का इनकार नहीं करते, बल्कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अगरचे वो जाहिर में अपनी ज़बान से ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके दिल में भी ये चीज़ होती है, और कभी ना कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि जिन मौके पर वो अपनी बंदगी के इजहार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के वाक़यात लिखे हैं। मसलन कहते हैं कि जो शख्स एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़ा था, जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, हिमालय की चोटी पर, तो फौरन सजदे में गिर गया और कहा कि मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या उसका शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का नाम लिए बगैर। मैंने कहा मैं उस ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस बुलंदी पे पहुँचाया, जिसने मुझे यहाँ ऊपर तक पहुँचाया, वरना मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं पहुँच सकता था। तो अगरचे कि वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके फितरत में खालिक की मारिफत थी, पैदा करने वाले की मारिफत थी, जो उसकी फितरत में मौजूद थी, वो फितरत की आवाज़ निकल करके आई। इसी तरह से मेरे भाइयों, कुफ्फारे मक्का भी, अगर वो लोग भी होते थे, उन्हें कोई, उनके सामने जब कोई ऐसी बात आती थी, तो वो भी अपनी इस फितरत को पहुंच जाते थे, और अगर उनकी फितरत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं होती थी तो वो लौट के आते थे इस्लाम की तरफ। और चुनांचे आप जानते हैं कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इकरमा इब्न अबी जहल का वाक़या इस ताल्लुक़ से जिक्र किया है कि जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया, मक्का फ़तह करने के बाद जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान हो गए, लेकिन जो मुसलमान नहीं हुए वो भाग रहे थे। उसी में से ये अबू जहल के बेटे इकरिमा भी थे, ये भी भागे हुए जा रहे थे। जब ये कश्ती में बैठे और समुंदर में कश्ती चलने लगी और उसके बाद कश्ती भंवर में फंस गई, तो सब कहने लगे, कुफारे मक्का अल्लाह को मानते थे,
सब कहने लगे देखो भाई, आज ना लात को पुकारो, ना हुबल को पुकारो, ना उज्जा को पुकारो, ना मनात को पुकारो, अगर इस समुंदर के भंवर में कोई बचा सकता है तो वही ऊपर वाला अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो इकरिमा ने अपने दिल में सोचा कि जब समुंदर में अल्लाह ताला बचाता है और अकेला बचाता है, तो फिर खुश्की में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग बचाने के लिए कहां से आ जाते हैं? तो ये तो फितरत के खिलाफ है, फितरत की आवाज के खिलाफ है। चुनांचे उन्होंने फौरन फितरत की आवाज पे लब्बैक कहा और अपने दिल में अहद किया कि ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे बहिफाजत समुंदर के इस तूफान से मुझे निकाला तो अल्लाह मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और मैं उस तौहीद का इकरार करूंगा, उस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करूंगा जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दावत दे रहे हैं। क्योंकि जब समुंदरों में और तूफानों में और थपेड़ों में सिर्फ अल्लाह ताला ही बचाता है, तो वही खुश्कियों में भी बचाएगा। खुश्कियों में बचाने के लिए हम दूसरों को शिरक नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये फितरत का मुख्तसर सा बयान था कि ये एक फितरत है और ये फितरत की आवाज़ है। लेकिन आज कितने दुख और अफसोस की बात है कि बहुत सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले भी इस फितरत से मुनहरिफ हो गए हैं। गैर अगर मुनहरिफ हो तो फितरत को उन्होंने जिस माहौल में आँख खोली, जहाँ उन्हें परवरिश हुई और जो उनके चारों तरफ जो उनके पास इल्म था वो धोखा था, शराब था, गुमराही थी, वो भटक गए। लेकिन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा और इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, अगर वो भटकता है तो अफसोसनाक है। वो देखें, अगर आप चले जाएं, आज आप देखें मज़ारात को जाकर के देख लें, जहाँ पर कि लोगों की कलमा पढ़ने वालों की, उसमें गैर कलमा पढ़ने वाले भी आते हैं, लेकिन असल कलमा पढ़ने वालों के नाम से होता है। मुसलमान बुजुर्ग उसमें मदफून होते हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है। कोई बीमार हुआ, भागे चले गए, कहाँ जा रहे हो? अजमेर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कि छौछे शरीफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मुल्तान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? फलां। इस तरह से कोई रिफाई की दरगाह पे, कोई बदवी की दरगाह पे, कोई चिश्ती की दरगाह पे, कोई सहरवर्दी की दरगाह पे, कोई और न जाने किन किन दरगाहों पर, किन किन मज़ारों पर, किन किन कब्रों पर चले जा रहे हैं। अल्लाह भूल गए, अल्लाह को भूल गए। कौन मेरे भाइयों याद दिलाएगा कि सबसे हट करके एक अल्लाह की तरफ आओ? ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है अपनी फितरत की तरफ पलटो, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा। अपने चेहरे को हर तरफ से कट कर, हनीफ कहते हैं हर तरफ से जो कट कर एक अल्लाह की तरफ आ जाए। इसीलिए नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को क्या कहते हैं? मिल्लत हनीफिया। और इसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, फ़त्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हनीफ करार दिया। हर तरफ से कट कर एक अल्लाह की तरफ आ जाओ और अपने चेहरे को एक अल्लाह के लिए सीधा कर दो। अपने चेहरे को एक अल्लाह, हर तरफ से कट के एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। यही वो फितरत है जिस पर अल्लाह के ने लोगों को पैदा किया है और इस फितरत में कोई तब्दीली नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे कि मज़ारात जो है आबाद हैं, मस्जिदें उसके मुकाबले में वीरान हैं। जबकि मस्जिद में जाता है आदमी तो अल्लाह का जिक्र करता है, और मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई गई हैं। और मस्जिदों के बारे में ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, इसमें अल्लाह के सिवा और किसी को न पुकारो। तो ये मस्जिदें जो अल्लाह को पुकारने के लिए बनाई गई हैं, आज लोग उसको छोड़ करके उन जगहों पर भाग रहे हैं जहां पर कि गैरुल्लाह को पुकारा जाता है, और ये फितरत से इन्हिराफ का एक तरह से बाजार गर्म है। इसी तरह से मेरे भाइयों, बीमार हो जाए अल्लाह ताला, अगर आदमी बीमार हो जाए तो शिफा किससे मांगना चाहिए? डॉक्टर से, या ढोंगी बाबा लोगों से, या मंत्र पढ़ के फूंकने वालों से, या जो है ताबीज बनाने वालों से? नहीं, अल्लाह से शिफा मांगना। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनकी मिल्लत को मिल्लत हनीफिया कहा जाता है, जो फितरत पे थे और जो फितरत के अमली अहकाम भी जिनकी सुन्नत हैं और इल्मी अहकाम भी जिनकी सुन्नत हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह से रुजू करने का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन आज क्या है, लोग तावीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ढोंगी बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, और उलमाए दीन की तरफ जो कि उन्हें सही तरीका बता सकते हैं
ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی طرف نہیں آتے کہ وہ دعائیں سیکھیں جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا عطا کرتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ہماری بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم خود بھی وہ شرعی دعائیں یاد نہیں کرتے جن شرعی دعاؤں کے ذریعے سے ہم یہ اپنی بیماریوں میں، اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مصیبت والا بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت دور کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس دعا کو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ابراہیم بھائی بولیے۔ سورہ فاتحہ، ہاں میں مختصر دعا کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، وہ دعا میں جاننا چاہتا ہوں۔ کسی کی آواز آئی ہے وہی پڑھے؟ ہاں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت اخی یونس، میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا، ما دعا بها مکروب قط الا وفرج اللہ کربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ایسی دعا ہے کہ جو بھی مصیبت زدہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو سچا معبود ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اپنے گناہ کا اعتراف اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی اس معبود برحق ہونے کا اقرار، یہ ایسی زبردست دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام دوسرا کر دے، مولوی صاحب کو ایسی تعویذ بنا دو کہ مسئلہ ختم ہو جائے، یعنی مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، نہ مجھے دعا یاد کرنی پڑے، نہ مجھے توحید جاننا پڑے، سیکھنا پڑے، نہ مجھے اللہ سے رجوع کا کوئی طریقہ کرنا پڑے، نہ مجھے صلاۃ کی پابندی کرنی پڑے، نہ مجھے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ حساب کر کے دینا پڑے، نہ رمضان کا صوم رکھنا پڑے، نہ حج اور عمرہ کرنا پڑے، نہ اور کوئی فریضہ ادا کرنا پڑے، نہ حرام سے مجھے بچنا ہو، تو مجھے کوئی کچھ آپ ہی کر دیجئے۔ چاہتے ہیں سب کچھ دوسرا کب تک آپ کے لیے کرے گا؟ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں شاید فضل بھائی، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، تو یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، کب ہم فطرت پہ پلٹ کے آئیں گے، جس فطرت پہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ کی بندگی کا ہمارے اندر احساس ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی فطرت بول کر کے مستقل پائیدار عادت بھی مراد لی جاتی ہے۔ ارے یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کتے کی فطرت میں ہے کہ وہ ہانپتا رہتا ہے، ہمیشہ پیاسا ہوگا تو بھی ہانپتا رہے گا اور بھوکا ہوگا تو بھی ہانپتا رہے گا، اور پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، بھرپور پانی مل جائے تب بھی ہانپتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہانپتا رہے گا۔ تو اس کو جو فطرت کہا جاتا ہے، یا جیسے مکھی کی فطرت کہا جاتا ہے کہ پورے جسم کے صاف ستھرا جگہ چھوڑ کر کے زخم پہ جا کے بیٹھ جائے گی، یا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سانپ بچھو کی فطرت ہے کہ وہ ڈنک ماریں گے، یا اسی طرح سے کہا جاتا ہے کوے کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے پخانہ کھائے گا، یا اسی طرح اور جو فطرت کہا جاتا ہے، یہ وہ فطرت نہیں ہے جس فطرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں ان کی ایک پائیدار بدترین عادت ہے جسے چھوڑنا چاہیے۔ کبھی کبھی بری عادتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فطرت ہے، لیکن اصل میں فطرت جو انسان کے اندر جو فطرت رکھی گئی ہے وہ حیوانی فطرت نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت ہے جس میں خیر کی محبت ہے اور شر سے نفرت ہے۔ انسانی فطرت وہی ہے جس میں خیر سے محبت ہے اور شر سے نفرت ہے۔ جب آدمی اپنی اس عادت کو بگاڑ لیتا ہے تو کبھی کبھی حیوانات جیسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سارے حیوانات کی مثال دی ہے۔ بہرحال اس میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور فطرت کے تعلق سے کچھ اور باتیں رکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ضیافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 2 برتن پیش کیے گئے، 2 گلاس پیش کیے گئے۔ ایک گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس میں شراب رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو چاہیے لے لیجیے، ضیافت کے لیے دونوں چیزیں حاضر ہیں، آپ جو چاہیے لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ دودھ اختیار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اپنے بھائی کو اگر کوئی بھلائی ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ الحمدللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔
الحمدللہ اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی، فطرت کو اختیار کر لیا۔ فطرت سے متعلق اگر اس حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو کئی باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعض باتیں ایسی رکھی ہیں کہ فطری طور پر انسان اسے پسند کرتا ہے، فطری طور پر انسان اسے چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ تو گویا یہ ایک جبلت ہے یا ایک خلقت ہے یا ایک فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اور یہ آپ جان لیں دوسری بات کہ جتنی بھی آسمانی شریعتیں آئی ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتیں یہ فطرت کے موافق ہیں، یہ فطرت کو کچلتی نہیں ہیں بلکہ فطرت کو جو ہے ابھارتی ہیں اور فطرت کو ترقی دیتی ہیں اور فطرت پر جو ہے انسانوں کو لے کے آتی ہیں۔ اگر کسی کا فطرت کوئی ہٹ گیا ہے، فطرت سے منحرف ہو گیا ہے تو اسے کھینچ کر فطرت پہ لاتی ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں گویا فطرت کی طرف رہنمائی کا جو مثال دی گئی ہے وہ دودھ ایک طرح سے مثال بتائی گئی ہے کہ یہ فطرت کی مثال ہے۔ اگر کوئی فطرت پہ قائم رہے، دودھ اور شراب دو چیزوں کو مقابلہ رکھ کر کے مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ دودھ کا اختیار کرنا ایک طرح سے فطرت ہے، کیونکہ دودھ میں غذائیت بھی ہے، دودھ پانی کا بھی کام دیتا ہے اور کھانے کا بھی کام دیتا ہے، دودھ سے انسان کو آسودگی بھی مل جاتی ہے، دودھ پیدا ہوتے سب سے پہلی غذا جو انسان کو ملتی ہے وہ بھی دودھ ہی ہے، اور دودھ انسان کے لیے ہر طرح سے مناسب ہے، اور دودھ پی کر کے آدمی باقی ساری غذاؤں سے بے نیاز بھی رہ سکتا ہے۔ یعنی اگر صرف آپ دودھ پیتے ہیں دوسری چیزوں کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑنے والی ہے۔ تو یہ گویا ایک فطرت کی مثال دی گئی کہ اگر آپ فطرت پہ قائم ہیں تو آپ کو فطرت کے علاوہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں شراب کی مثال دی گئی کہ اگر کوئی شراب اٹھا لیتا ہے، اختیار دیا گیا اس وقت اللہ کے نبی کو کہ یہ لے لو چاہے لے لو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے کھول دیے ہیں اس دنیا میں، چاہے آپ برائی کا راستہ اپناؤ چاہے آپ اچھائی کا راستہ اپناؤ، دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اچھائی کا راستہ اپناتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے دودھ کو اختیار کر لیا، اور اگر کسی نے برائی کے راستے کو اپنایا تو گویا اس نے شراب کو اختیار کر لیا، جو فطرت کے خلاف ہے، جو انسان کے عقل کا بھی تیا پانچا کر دیتی ہے، عقل کو گم کر دیتی ہے، اسی طرح سے اس کی تندرستی کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس کے دین پر بھی حملہ کرتی ہے اور اس کا مال بھی لوٹتی ہے۔ تو شراب میں آدمی کی عقل بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، دین بھی جاتا ہے اور صحت اور عافیت بھی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انسانی فطرت میں کچھ چیزیں داخل ہیں، کیا کیا چیزیں انسانی فطرت میں ہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں، اسلام میں ان فطرت کی چیزوں کا کیسے کیسے لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر انسان کو زندگی محبوب ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، انسان باقی رہنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے زیادہ شعور نہیں ہوتا، جسے تمیز نہیں ہوتی، وہ بھی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ موت کا ڈر دلائیں یا کسی اونچی جگہ پہ لے جائیں کہ یہاں سے گرا دیں گے، ڈھکیل دیں گے، یا اس طرح اور بھی جس کے ذریعے سے اس کو موت کا ڈر ہو، تو وہ بھی کانپ جاتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ اور تو بڑے تو موت کی ناپسندگی اور زندگی کی محبت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک انسان کی فطرت میں سے ہے زندگی کی محبت۔ اسی طرح سے انسان کی فطرت میں سے ہے بندگی، یعنی انسان یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے اور میں کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا، میرے سامنے لوگوں کو جھکنا چاہیے، تو یہ فطرت سے انحراف ہے۔ فطرت یہ ہے کہ انسان جھکنا چاہتا ہے، اگر صحیح جگہ اسے جھکنے کے لیے نہیں ملا تو غلط جگہ جھکے گا۔ صحیح جگہ اگر جھکنے کے لیے نہیں ملا، جو لوگ صحیح اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ جا کر کے غلط جگہوں پہ جھکتے ہیں۔ کوئی پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی سانپ اور بچھو کے سامنے جھکتا ہے، کوئی سورج اور چاند جو کائنات کے بڑے بڑے مخلوق ہیں ان کے سامنے اپنا سر ٹیک دیتا ہے، اور اسی طرح سے انسانوں میں کوئی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جا کے جھک جاتا ہے کیونکہ اسے صحیح اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ ملے دوسرے کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ جس جگہ جو چیز ہونا چاہیے وہاں نہ رہ کر کے کسی اور جگہ رہ لیا جائے۔ ٹوپی سر میں پہننے کے بجائے کوئی پیر میں پہننے لگے تو کہیں گے ظلم کر رہا ہے۔ موزہ پیر میں پہننے کے بجائے اگر کوئی سر میں پہننے لگے تو کہیں گے ظلم کر رہا ہے۔ تو یہی ظلم ہے کہ عبادت، عبودیت جو ہماری فطرت میں ہے،
بندگی جو ہماری فطرت میں ہے جب اسے اپنی اصلی جگہ پر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اپنی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، تو یہ اپنی اصلی جگہ پر ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ اور جب یہی اس جگہ سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے دوسروں سے اللہ جیسے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے دوسروں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے دوسروں پر توکل کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے فریاد کرنے اور دہائی دینے کے بجائے دوسروں سے فریاد کرتے ہیں اور دہائی دیتے ہیں، تو یہی ہو جاتا ہے شرک کی عدل۔ حق جس چیز کو جس جگہ پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچی بلکہ دوسری جگہ اسے بھیج دی گئی، تو یہ ہو جاتی ہے فطرت سے انحراف۔ عبودیت انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ عبودیت ایک کے لیے ہونا چاہیے، وہی انحراف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وطن کی محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں پلا بڑھا ہے، جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو اپنا گھر یاد آتا ہوگا، اپنے گھر کے آس پاس کے کھیت یاد آتے ہوں گے، باغ یاد آتے ہوں گے، جو ہے راستے یاد آتے ہوں گے، یہ ساری چیزوں کی محبت آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اسی طرح سے انسان کی فطرت میں سے ہے پردہ پوشی، آدمی اپنی چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے، پردہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پہ جو شرم کی جگہیں ہیں ان کو اور زیادہ چھپانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جب رکھا جنت میں، اور جب انہوں نے غلطی کر دی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ جنت کا لباس چھین لیا۔ تو پہلا کام کیا کیا جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لباس کے چھنتے ہی انہوں نے درخت کے پتے توڑے اور شرمگاہیں آگے پیچھے چھپانے لگے۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو گویا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ آج جو یورپ میں جو ننگا پن ہے، جو بے حیائی ہے، جو فحاشی ہے، یہ فطرت سے کھلا انحراف ہے، کھلا انحراف ہے۔ اس لیے جو بہت سارے لوگ جو کہ اس ننگا پن کو پھیلاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو اس ننگا پن کو پھیلاتی ہیں، وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ خود شرمندگی محسوس کرتی ہیں، بھلے دنیا کے سامنے، چاہے وہ پیسہ کے لیے، چاہے وہ ناموری کے لیے، چاہے وہ کسی اور وجہ سے وہ اس کو نہ کہتی ہوں، لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہرحال یہ ہماری فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ ہم ڈائریکٹر کے کہنے پر، ہدایت کار کے کہنے پر ہم مسکراتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں مسکراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے، ہمارے دل میں غم ہوتا ہے، اور یہ مسکراہٹ بناوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو بہت ساری مسکراہٹیں جو آدمی دیکھتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی بلکہ بناوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ حقیقت جو فطرت سے انحراف ہے، اور فطرت سے جہاں بھی انحراف ہوگا وہاں کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی چین نہیں آئے گا، کیونکہ سکون اور چین تو اسی فطرت کو اپنانے سے ہوگا جس فطرت کے خالق نے جس فطرت کا قانون دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مالک ہونا کسی چیز کا، یہ بھی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انسان کسی چیز کا مالک بننا چاہتا ہے، کسی چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی، کھلونا اس کو آپ نے لا کے دے دیا اور سمجھا کہ یہ میں کھلونے کا مالک ہوں، وہ کسی اور کو نہیں دے گا، یہ میرا کھلونا ہے، بلکہ کبھی کبھی جب اس بگڑتا ہے تو دوسرے کا کھلونا چھین کے اس کا بھی مالک بن لینا چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک بننا بھی یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ تنہائی نہیں چاہتا بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ انسان سماج میں رہنا چاہتا ہے، اکیلا نہیں رہنا چاہتا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ تو ان فطرت کے ساتھ اسلام کا کیا رویہ ہے؟ کیا اسلام اس فطرت کی مخالفت کرتا ہے، یا اس فطرت کی موافقت کرتا ہے، یا اس فطرت کو صحیح رخ عطا کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کر کے۔ آپ پہلی بات یہ جان لیں کہ اس فطرت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسلام بھیجنے والا اللہ ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کا اسلام، اللہ کا قانون اللہ کی فطرت سے ٹکرا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے اور ہمارے لیے کیا نامناسب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ایک حکمت والا بھی ہے، اللہ علم والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت باریک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نہایت باخبر بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا حساب کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اسلام کی ساری شرائع کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں کبھی اسلام کا کوئی نظام، اسلام کا کوئی قانون، شریعت کی کوئی سنت، کوئی ادب، کوئی طریقہ اگر ہمیں فطرت کے خلاف نظر آئے تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہمیں لگے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، تو یا تو جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ فطرت، وہ دین نہیں ہوگا،
ناجائز طور پر لوگوں نے اسے دین بنا لیا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یقیناً فطرت کے خلاف ہوگی، کیونکہ اصل میں دین نہیں ہے۔ اور یا تو پھر ہم جس چیز کو فطرت سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی یہ بات فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ وہ صحیح طور پر دین ثابت ہے، تو ہمارا سمجھنا غلط ہے۔ فطرت کے خلاف جسے سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا وہم ہوگا اور وہ اصل میں فطرت کے موافق ہوگا، لیکن ہمارے سمجھنے کی کوتاہی ہو رہی ہوگی۔ یعنی دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کوئی غلط ہوگی۔ اگر فطرت اور شریعت ٹکرائے تو یا جس کو ہم فطرت سمجھ رہے ہیں وہ فطرت نہیں ہے، یا جس کو ہم شریعت سمجھ رہے ہیں وہ شریعت نہیں۔ مسئلہ کلیئر ہے؟ یعنی دونوں ٹکرا نہیں سکتے، صحیح شریعت صحیح فطرت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اگر غلط ہے، جیسے مان لیجئے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں اور دوسروں کے پاؤں کا دھون پیتے ہیں، ہے نا، جاتے ہیں پاؤں کا دھون پیتے ہیں۔ اب ایک سلیم الفطرت انسان کہے گا یہ پاؤں کا دھون پیتنا تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے، وہ کیسا دین ہے؟ وہ کہے گا کیسا دین ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ تو صحیح اس نے سوچا یہ دین نہیں ہے، دین کے نام پہ لوگوں نے بنا لیا ہے، اس لیے فطرت کے خلاف ہے، اسے رد کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی صحیح چیز کو وہ کہے کہ فطرت کے خلاف ہے تو کہنا چاہیے کہ تمہارے سمجھ میں کمی ہے، اس کو دور کیا جائے گا، لیکن شریعت کی کوئی چیز فطرت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا تھا کہ زندگی کی محبت یہ فطرت کا حصہ ہے اور اسلام نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے متعلق فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہودی یہ زندگی کے لیے نہایت حریص ہیں، سب سے زیادہ حریص ہیں، زندگی جینے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہودی حریص ہیں، بلکہ کیا کہا؟ یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں، یعنی گویا سارے انسان زندگی کے حریص ہیں، لیکن یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں۔ تو اللہ نے اس حرص کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مال کی محبت کا، بیوی کی محبت کا، اولاد کی محبت کا ذکر فرمایا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ زندگی کی محبت اگر انسان میں ہے اور یہ انسان کی فطرت میں ہے تو کیا شریعت اس کا انکار کرتی ہے کہ آپ زندگی سے محبت نہ رکھو؟ زندگی سے محبت رکھو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی زندگی امانت ہے، جس کی دی ہوئی ہے، جب اللہ تم سے زندگی طلب کرے تو اس کو دینے کے لیے حاضر رہو، لیکن جب تک نہیں تب تک تم اپنے آپ پر زندگی کے مالک نہیں ہو، بلکہ زندگی کو اس طرح سے گزارو جس طرح سے اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو زندگی سے محبت کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی، آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی کون ہے ہم میں سے جو موت کو پسند نہیں کرتا؟ موت کو پسند کرتا ہو کوئی ایسا انسان نہیں، ہر کوئی موت سے اس کے دل میں ایک طرح کی یعنی کسک ہوتی ہے، ایک طرح کی یعنی وحشت ہوتی ہے موت سے، تو کیسے کوئی موت کو پسند کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بات یہ ہے کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے سامنے حقائق کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور جنت پیش کی جاتی ہے اور جہنم پیش کی جاتی ہے۔ اگر اس کا عمل ٹھیک رہتا ہے اور وہ اپنے سامنے جنت دیکھتا ہے کہ مجھے جنت ملنے والی ہے تو اللہ کو ملاقات پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کب میں جنت میں پہنچ جاؤں، اور جب جو ہے اس کے عمل برے ہوتے ہیں اور جنت دیکھتا ہے اپنا نتیجہ تو پھر وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کاش نہ مرتا میں اور جنت میرا انجام نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کی جو وحشت جی اور جہنم میرا انجام، جزاک اللہ خیر، اور کاش جو ہے میں برے اعمال نہ کیا ہوتا اور جہنم میرا انجام نہ ہوتا، تو وہ اس طرح سے اپنے اس موت کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ تو جو موت کی طبعی ناپسندیدگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، اس کا انکار نہیں فرمایا کہ یہ کوئی بری چیز ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عورتوں کی محبت ہی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے لیے خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ انسان عورتوں سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر سے محبت کرتا ہے، نشان زدہ گھوڑوں سے محبت کرتا ہے اور اونٹوں سے محبت کرتا ہے، کھیتیوں سے محبت کرتا ہے،
تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں خود نہ تعریف کے لائق ہیں نہ مذمت کے لائق ہیں. یہ تعریف اور مذمت کے لائق تب بنتی ہیں جب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح طریقہ ان کے استعمال کا دیا ہے اس سے انسان ہٹ کر کے غلط طریقہ استعمال کر لے. ورنہ اپنے آپ میں جیسے مثال کے طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ عطا فرمائی ہے اور انسان کے اندر جو ہے شہوانیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس شہوانیت کو اگر کوئی صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس استعمال کرتا ہے، اپنی لونڈی کے پاس استعمال کرتا ہے، تو اس پہ کوئی ملامت نہیں. لیکن ملامت ان لوگوں پر ہے جو صحیح جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جو لوگ اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنی بیویوں کے پاس استعمال کرتے ہیں یا اپنی لونڈیوں کے پاس استعمال کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے مذاہب بھی اس پر بن گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلندی کا معیار یہ ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے. اس لیے بہت ساری قوموں میں جو سادھو بن جاتے ہیں یا اسی طرح سے یا وہ اپنی شرمگاہ کو کٹوا لیتے ہیں، اگر مرد ہیں تو ذکر کٹوا دیتے ہیں، یا اسی طرح سے عورتیں ہیں وہ بن جاتی ہیں راہبات بن جاتی ہیں اور وہ کبھی شادی نہیں کرتی. یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے. فطرت کی موافقت یہ ہے جو انبیاء کا طریقہ تھا، جو رسولوں کا طریقہ تھا، وہ شادیاں کرتے تھے، ان کی اولاد ہوتی تھی، لیکن وہ زنا کے لیے وہ داشتائیں نہیں ڈھونڈتے تھے. وہ جو باہر لوگ جا کر کے اپنی صحیح جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جا کر کے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسرے راستے نہیں ڈھونڈتے تھے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان وہ محبت پیدا کر دیتا ہے کہ جس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کس طرح سے یہ محبت آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اپنے میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مودت و محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی. اسی طرح سے میرے بھائیوں، مال انسان مالک بننا چاہتا ہے. میں نے بتایا کہ انسان کی فطرت میں ہے مال کا مالک بننا، اور ہر کوئی مال کا مالک بننا چاہتا ہے. اس معاملے میں بھی اسلام مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ایک حد متعین کر دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. تو اللہ تبارک نے بتایا کہ تم کمانا چاہتے ہو، تم مال جمع کرنا چاہتے ہو، لیکن ایک حلال راستہ ہے اور ایک حرام راستہ ہے. حلال راستے سے کماؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ حرام کے قریب نہ جاؤ. حلال راستوں کی طرف ایک اشارہ کر دیا البیع کہہ کر کے، خرید و فروخت، اور حرام راستوں کی طرف الربا کہہ کر کے جو سب سے سخت منع ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری منع چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے سخت منع ہے اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہ سب سے سخت منع ہے اور اس کے ذریعے سے حرام راستوں کی طرف نہ جاؤ. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو منظم کیا، مرتب کیا، اور فطرت کو کبھی کچلنے کی دعوت نہیں دی. مثلا ایک نوجوان ہے اور اس میں خواہشات نفس ہیں اور اس کو شادی کرنے کی بھی طاقت نہیں. آپ کہیں گے کہ شادی کرنے کی جس کو طاقت ہے تو ٹھیک ہے وہ شادی کر لے اور اپنی خواہشات کو پوری کرے، لیکن ایک نوجوان ہے اور اس کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس سے بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ خسی ہو جاؤ، بلکہ اس سے کہا گیا ہے کہ اگر طاقت ہو تو شادی کر لو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو صوم رکھو، کیونکہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو گویا ایک تو شادی پہ آمادہ کیا گیا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دوسرے صحیح راستے بتائے گئے جو کہ انسان کو، کیونکہ اللہ کی نگرانی کا احساس صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. آدمی پیتا نہیں، کھاتا نہیں، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان جائے، جبکہ لوگوں کے سامنے وہ روزے دار بنا رہ سکتا ہے کھا پی کر کے بھی، لیکن اگر واقعی میں وہ روزے سے ہے تو کبھی کھائے پیے گا نہیں. تو اللہ کی نگرانی کا گویا احساس ہے. جس طرح روزے میں احساس ہے ویسے اپنی نظر کو چھوڑنے میں بھی اس کا احساس رہے گا، اور اسی طرح سے اپنی دوسری خواہشات کو پوری کرنے میں بھی اسے احساس رہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے. اسی لیے ایسے لوگ جن کی فطرت بگڑ جاتی ہے اور اپنی بیویوں کے بجائے وہ دوسروں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہوں پر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بڑی ہی بری مثال دی گئی حدیث میں. چنانچہ حدیث معراج میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جب گزر رہے تھے، جہنم سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ گوشت کی 2 ہانڈیاں ہیں. ایک میں اچھا تازہ فریش اور لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے،
اور دوسرے میں سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں تازہ اور فریش گوشت چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت اٹھا کے کھاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی حلال بیوی موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد باوجود یہ حرام کی طرف جاتے ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ان کا حلال شوہر موجود ہوتا ہے لیکن وہ حرام کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ وہ ہیں جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، کیونکہ جس کی بھی فطرت سلیم ہوگی وہ کبھی بھی سڑا گوشت تازہ گوشت رہنے کے باوجود سڑے گوشت کی طرف نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ فطرت کی کچھ باتیں ہیں. اب جو ہے فطرت علمیہ ہم نے سن لیا، اب عملی فطرت کی طرف آتے ہیں. میں نے بتایا شروع میں کہ فطرت سے دو چیزیں مراد ہیں. ایک فطرت علمی جس سے دل کی طہارت ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کو ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ، یہ فطرت علمی تھا یا یہ توحید اور اللہ کی معرفت کا بیان تھا. دوسرا فطرت عملی جس میں جسمانی طہارت مقصود ہوتی ہے اور جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث میں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں. اور پہلے ایک حدیث اور میں نے بتائی تھی آپ کو جس میں 5 چیزیں فطرت کی بتائی گئی تھیں. تو ایک حدیث میں 5 چیزیں فطرت کی بتائی گئیں اور ایک حدیث میں 10 چیزیں فطرت کی بتائی گئیں. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ فطرت اتنا ہی ہے، بلکہ فطرت کی کچھ باتوں کی طرف آپ نے کبھی اشارہ کیا اور فطرت کی کچھ اور باتوں کی طرف آپ نے کبھی اشارہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت کی ہیں: مونچھ کاٹنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچ کر کے جھاڑنا، ناخن کترنا اور جوڑوں کو اچھی طرح صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، استنجا کرنا. اور 10ویں چیز کے بارے میں راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں لیکن شاید وہ ہے کلی کرنا، وہ کلی کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں 10 چیزیں کون کون سی ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی ناک میں کھینچنا اور پھر ناک صاف کرنا، ناخن کترنا، ہاتھ کے پوروں کو اچھی طرح سے دھونا اور بغل کے بال اکھیڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، مونڈنا اور استنجا کرنا. اور 10ویں چیز کے بارے میں کہا کہ میں بھول رہا ہوں شاید وہ کلی کرنا ہے. جس میں 5 بتائی گئی ہیں وہ حدیث اب دیکھتے ہیں. 5 حدیث جس میں بتائی گئی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت کی ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز بتائی گئی الختان، ختنہ کرنا. اس میں ذکر نہیں آیا جتنی 10 چیزوں میں خطرہ. راوی چونکہ بھولا ہوا ہے کہا کہ 10ویں چیز مجھے یاد نہیں آ رہی، شاید کلی کرنا ہو. تو بعض علماء نے کہا کہ شاید ختنہ ہو، اس لیے کہ جہاں 5 کا ذکر ہے اس میں باقی 4 چیزیں اس میں موجود ہیں، صرف ختنہ موجود نہیں ہے. تو راوی شاید بھول گیا ہو، کلی کرنے کے بجائے ختنہ ہو. بہرحال پہلی چیز بتائی گئی ختنہ. دوسری چیز ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن کو کاٹنا اور مونچھوں کو کترنا. یہ 5 چیزیں اس میں بتائی گئیں جو متفق علیہ حدیث ہے. اور اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین کر دیا. بہت سارے لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، اس لیے اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور بعض لوگ اس پر انکار کا بڑا غلط طریقہ اپناتے ہیں. میں نے جو ہے ہندوستان میں کسی مولوی صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے بھی پیجامے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں نیچے کا بال صاف کیا ہے کہ نہیں، پتہ ہے 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ طریقہ انکار کا غلط ہے، یہ طریقہ انکار کا صحیح نہیں ہے. یہ خود تم جو ہے بے حیائی کا کام کرو گے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حیا دار تھے. تو یہ طریقہ انکار کا نہیں ہے، لیکن اس کو بتانا چاہیے. بتانے میں شرم نہ ہو، حق بتانے میں شرم نہ ہو، لیکن عملی طور پر آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ شرم کا اور حیا کا طریقہ اختیار کریں گے. چنانچہ میرے بھائیوں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا. انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترنے میں، ناخن کاٹنے میں، بغل کے بال اکھاڑنے میں یا صاف کرنے میں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن متعین کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ہم اسے نہ چھوڑیں، 40 دن میں صاف ہی کر لیا کریں. اکثر آدمی بھول جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہینے میں فکس کر لیں، مثلا مہینے کا پہلا جمعہ یا مہینے کا دوسرا جمعہ آپ فکس کیے رہیں گے کہ مجھے ان چیزوں کی صفائی کرنی ہے.
تو پھر بھولنے کا خطرہ نہیں رہے گا. یہ جمعہ گیا اور اگر نہیں ہوا تو آپ پھر ہفتے کے اندر اس کو کور کر لیں گے تاکہ 40 دن نہ گزرنے پائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ ہونے پائے. میرے بھائیو اگر اس پہ ہم غور کریں، دیکھیں ایک تو یہ چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا معلم بنا کے بھیجا تھا اور ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا تھا، جمال ظاہر میں بھی اور جمال باطن میں بھی، ظاہری خوبصورتی میں بھی اور اندر کی خوبصورتی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے. تو ظاہری جمال سے متعلق ہے. اگر آپ غور کریں تو سر سے پیر تک کی صفائی کا اس میں ذکر آ جاتا ہے. جس کو سنن فطرت کہا جاتا ہے یا خصال فطرت کہا جاتا ہے، سر سے پیر تک کا ذکر آ جاتا ہے. اب دیکھیں اس میں مونچھیں کترنا یہ سر میں آ گیا، اور اسی طرح سے داڑھی کا بڑھانا یہ سر میں آ گیا، مسواک کرنا یہ سر میں آ گیا، ناک میں پانی کھینچنا اور صاف کرنا یہ سر میں آ گیا، اسی طرح سے کلی کرنا یہ سر میں آ گیا. پھر آپ سر سے تھوڑا سا نیچے اتریے بغل میں تو بغل کے بال کاٹنا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آپ جائیے، ہاتھ آ گئے آپ کے تو ہاتھوں کے پور صاف کرنا اور ناخن کترنا. عربوں میں خاص طور پر جو ہے پہلے بہت بری عادت تھی کہ یہ لوگ کھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے، بس ایسے سے مل دیے ہو گیا. تو کیا ہوتا تھا، یہ سارے جوڑوں میں بہت زیادہ میل جمع ہو جاتے تھے، اور وہ بعد میں آج بھی دیکھیں آپ کہ جو اس وقت سوائن فلو پھیلا ہوا ہے دنیا میں، کیا کہتے ہیں کہ جوڑوں کو خوب اچھی طرح سے اور ان گہرائیوں کو اور ان جوڑوں کو اور یہ جو گہری جگہیں ہیں ان کو خوب مل مل کے دھوئیں تاکہ کہیں جراثیم بچنے نہ پائیں، کیونکہ انہی جراثیم کے ذریعے سے یہ انفلوئنزل خنازیر یا سوائن فلو ہوتا ہے. تو اسلام نے اس کا حکم دیا ہے پہلے سے حکم دیا. آج نہیں کہ جب یہ بیماری اور آفت پھیل جائے تب اس کے بعد تم اس کا پرچار شروع کرو. پہلے دن سے مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا. تو جب ہم اور نیچے آئے تو کیا ہوا، ان پوروں کو اچھی طرح سے دھونا اور اسی طرح سے ناخن کا کترنا، اور نیچے اترے تو ختنہ کرنا، ناک کے نیچے کے بال موڑنا اور اسی طرح سے استنجا کرنا، اور اسی طرح سے اور جب نیچے اترے پیر کا تو پیر کے ناخن کاٹنا کیونکہ ناخن کے نیچے گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو یہ سر سے پیر تک کی صفائی کا اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے جو ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی سادھو بن گیا یا جوگی بن گیا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، سمجھتا ارے بڑا اللہ والا ہے. وہ اللہ والا نہیں، اللہ والا وہ جو صاف ستھرا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مونچھیں ایسی چھوڑ دو کہ چھوٹی رہیں، کہاں جا رہی ہیں، پانی پی رہے ہو لگ رہا ہے، ناک گندگی گر رہی ہے اس پہ لگ جا رہی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا لگ جا رہا ہے، ایسا نہیں، اس کو کاٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب اور حف الشوارب، کاٹو، مونچھوں کو کترو. البتہ مونچھوں کا موڑنا یہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، موڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کترنے کا اور پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اگر کوئی مونچھوں کو اس قدر پست کر لیتا ہے کہ نیچے کا چمڑا نظر آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مونچھوں کو اس نے پست ہی کیا ہے. البتہ اگر اس پہ چھرا چلاتا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. پھر میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں جس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو بتانے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت لیں گے آپ کا اور انشاءاللہ. مونچھوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غیر قوموں کی مشابہت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہی مردانگی سمجھتے ہیں کہ مونچھیں خوب بڑی بڑی ہوں اور خوب بھیانک ہوں. جبکہ مونچھوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنی مونچھ نہ کاٹے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، یہ مسند احمد کی، سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا اور دوسرے محدثین نے بھی اسے صحیح کہا ہے کہ جو آدمی اپنی مونچھ نہ کاٹے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو بڑی خطرناک حدیث ہے میرے بھائی، اس لیے مونچھ کاٹنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے وضو ہو، غسل ہو، ان سب میں ہم مونچھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، اور اسی پانی پہنچنا چاہیے نیچے تک کیونکہ وہ چہرے میں آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے جس وقت مونچھ کاٹا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے مونچھ کاٹا تو وضو ٹوٹ جائے گا. مونچھ کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مونچھ کاٹنے سے آپ کا غسل ٹوٹتا ہے. غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے مونچھ کاٹا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ہر جمعہ کو مونچھ کاٹ لینا مستحب ہے. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو مستحب نہیں سمجھ سکتے. لیکن اگر کوئی شخص صفائی کے لیے ہر جمعہ کو مونچھ کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں احرام کی حالت میں جب بال کاٹنا منع ہے تو مونچھوں کا بھی کاٹنا منع ہے. البتہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، وفات پا جائے اور اس کی مونچھیں بڑی رہ گئیں تو کیا کریں گے؟ مردے کی مونچھیں کاٹیں گے تاکہ برابر ہو جائے؟ ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. اس لیے سنن فطرت میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر آیا ہے
مردے کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے کہ اس کو کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت پر عمل ہے، اور شریعت پہ عمل کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی زندہ ہو، اس کو حکم دیا گیا ہے تم عمل کرو، تو اس کے عمل کرنے کے لیے ہے، وفات کے بعد دوسروں کو اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے مسواک کے بارے میں میرے بھائیوں، مسواک سنت ہے اور بعض حالات میں سنت مؤکدہ ہے، عام طور پر سنت ہے، اور اگر یہ پیلو کی لکڑی کا مسواک ہو تو یہی سب سے افضل ہے اور یہی سنت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی مسواک ہو جس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو وہ سب سنت میں داخل ہے، کیونکہ اس کا مقصود یہی ہے۔ اور جن جن جگہوں پر ضرورت ہے، بعض جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے، جیسے مثلا وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کے وقت مسواک کرنا، گھر سے نماز کے لیے جس وقت نکل رہے ہیں اس وقت مسواک کرنا، قرآن کی تلاوت کے لیے مسواک کرنا، یا جس وقت آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس وقت مسواک کرنا، یا جس وقت جو ہے منہ کا مزہ بدلا ہوا ہے اس وقت مسواک کرنا۔ اور مسواک کرنے سے کوئی وقت منع نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روزہ رکھے ہے تو ظہر کے بعد مسواک نہ کرے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیشہ منہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا لیکن تاکید کی، تاکید کرنے کی وجہ سے یہ چیز سنت ہے لیکن واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حکم نہیں دیا، اگر آپ حکم دے دیتے تو واجب اور فرض ہو جاتا۔ اسی طرح سے جب آدمی نیند سے بیدار ہو اس وقت بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے اٹھتے تھے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ہم آپ کی مسواک کو، آپ کے وضو کے پانی کو جو ہے آپ کے پاس رکھ دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار فرماتا تو آپ قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، مسواک فرماتے تھے، وضو کرتے تھے اور اس کے بعد صلاۃ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ مسواک کرتے تھے، سب سے پہلا کام ہم مسواک کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنے اہل و عیال سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے تو منہ میں کسی طرح کی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو سامنے والے کو ناپسند ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسواک۔ اسی طرح سے دو بڑی خوبی مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ منہ کی طہارت میں دانتوں کی طہارت بھی آ گئی، مسوڑوں کی طہارت بھی آ گئی، زبان کی طہارت بھی آ گئی، حلق کی طہارت بھی آ گئی، منہ کی طہارت میں سب آ گیا۔ آپ نے فرمایا منہ کی طہارت ہے مسواک، اور آپ نے فرمایا یہ رب کی رضا کا ذریعہ، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ بس اسی پر مسواک کی بات ختم کرتے۔ اسی طرح سے بھائیوں میرے بھائی، ختنہ کرنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک بات جو ہے کہنا رہ گیا کہ جو سنن فطرت یہ ساری چیزوں کا بیان آیا ہے، اس کے بارے میں بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دے کے، کچھ حکم دے کے آزمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ تو اس میں مفسرین نے ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہی 10 چیزیں تھیں سنن فطرت کی کہ جسے حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا، اور انہوں نے بھرپور کیا۔ چنانچہ جب انہیں ختنے کا حکم دیا گیا تو ان کی عمر کیا تھی جانتے ہیں؟ 80 سال کی تھی، ماشاءاللہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے، اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ بالقدوم یا بالقدوم، ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے تھے اور انہوں نے کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا، یا قدوم کے مقام پہ اپنا ختنہ کیا، دونوں جو ہے مانا اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ 80 سال کے ہو گئے، اس میں مشقت ہوتی ہے، دلی بھی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو کاٹ دو تو خالی جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تو سمجھ نہیں رہتی، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد جب سمجھ آ جاتی ہے تو دل میں بھی ایک تکلیف رہتی ہے اور ایک جسمانی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ایسی جلدی کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، فوراً جو ہے تیرا حکم آیا اور میں نے اس پر عمل کر لیا۔ تو 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے
جو ہے ختنہ کیا، اور ختنے کا حکم یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اگر عورتوں کا بھی ختنہ کیا جائے تو یہ سنت ہے، ان کے لیے واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن ان کا ختنہ کراتے ہوئے کسی بہت ہی ماہر ختنہ کرنے والے سے کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ماہر نہیں ہوگا اور غلط ختنہ کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جو صحیح ہو تبھی ختنہ کرائیں، نہیں تو ختنہ نہ کرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ختنے کے بارے میں بعض لوگ غلو کی حد تک گزر جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہوا، نیا مسلم، اب کہتے ہیں اگر وہ ختنہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا یہ نہیں ہوگا، اس کو، جبکہ مسلمان ہونے کے لیے یا وضو صحیح ہونے کے لیے یا نماز صحیح ہونے کے لیے ختنہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا ہوا اور ختنے کی ختنے کی وجہ سے ضرر ہو سکتا ہے یا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ختنہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو پہنچتے ہی اسلام کا پہلا حکم ختنہ ہی نہیں سنائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھاگ جائے مسلمانوں۔ ارے اس کو اللہ کی توحید تو پہچاننے دو، اللہ کی طرف تو آنے دو، توحید چھوڑا کر کے سب سے پہلے ختنہ ہی کرواؤ۔ تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس معاملے میں غلو کرتے ہیں، اور سارے مسلمان ختنہ کو مانتے ہیں کہ اسلام کی شریعت میں موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام مسلمان بننے کے لیے ختنہ کروانا شرط ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام بھی صحیح ہے، جو آدمی ختنہ کے بغیر ہو اس کا اسلام بھی صحیح ہے، اس کی عبادت بھی صحیح ہے، بلکہ اگر وہ امامت کرائے تو مقتدیوں کی بھی نماز درست ہوگی۔ اگر بلا ختنہ والا امامت کرا رہا ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی۔ اور اپنے یہاں ختنہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانی کرتے ہیں، اور مسلمان ہونا تو بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس کا جشن بھی ہوتا ہے، جشن مسلمانی۔ تو اسلام میں جشن مسلمانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مجلس کرنا، اور جو ہے سب کے سامنے اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کا پردہ کرنا چاہیے تو اس کی بے پردگی کرنا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے مٹھائی تقسیم کرنا، پھر لوگوں کو جو ہے دعوتیں کھلانا، یہ سب چیزوں کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ تو ختنے کا ثبوت ہے، اور ختنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جس دن پیدا ہوا اسی دن بھی ختنہ ہو سکتا ہے، عقیقے والے دن 7ویں دن بھی ختنہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی ختنہ ہو سکتا ہے، بڑے ہو کر کے بھی ختنہ ہو سکتا ہے۔ ختنے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن بچپن میں یہ افضل ہے، تاکہ بچے کو صرف جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف نہ ہو، اور جب وہ بڑا ہو اور بالغ ہو تو طہارت کے لیے مسئلہ نہ ہو اس کے لیے، اور اس کو ساری چیزوں میں ختنے کے جو فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں اور دینی فائدے ہیں، اس کو حاصل ہوں۔ اس لیے کہ جب یعنی اس کو زیادہ باریکی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ختنے کے بغیر ہوتے ہیں تو کس طرح سے اس میں نجاست پڑی رہ جاتی ہے۔ بہرحال تو ختنے کے تعلق سے ناخن کا معاملہ بھی جو ہے بڑا عجیب ہے۔ ناخن کو عام طور پہ آدمی ناخن صاف ستھرا رکھتا ہے، کاٹ کے رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے ناپسند کرتا ہے۔ جب ناخن بڑا بڑا رہے گا اور آدمی کہیں کھجلی کرے گا تو اس کے اندر وہ گندگی جا کے بیٹھ جائے گی، یا ویسے بھی گندگی اس کے اندر بیٹھ جائے گی، اس کی صفائی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے عام طور پر جو بھی سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں وہ اپنے ناخن کاٹ ڈالتے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگ بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں۔ اصلاً میں یہ کفار سے آیا ہے، کفار یہ بڑے ناخن رکھتے ہیں، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے کفار ناخن کو بطور چاقو استعمال کرتے ہیں، ناخن سے ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی چڑیا آپ ذبح کر سکتے ہیں ناخن سے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے خون بہ جائے اس سے ذبح کرو، سوائے 2 چیزیں ذکر کیا۔ کون کون سی چیز؟ ایک تو ناخن اور ایک ہڈی سے نہ ذبح کرو، ناخن سے آپ نے کہا نہ ذبح کرو، اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّهَا مُدَ الْحَبَشَةِ، اس لیے کہ یہ حبشی کافروں کی چھری ہے، حبشی کافر اس سے ذبح کرتے ہیں، تو کافروں کی مشابہت سے آپ نے منع کیا اور اس کو چھری بنانے سے بھی منع کیا۔ تو وہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، چھری کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی دشمن ان کا حملہ کرے تو بھی چھری کے طور پہ اس کو استعمال کر لیں، یا اس کو ہو سکتا ہے وہ حسن سمجھتے ہوں کیونکہ ان کی فطرت بگڑ گئی ہے، حالانکہ جس کی فطرت سلیم ہوگی وہ اسے حسن نہیں سمجھے گا بلکہ اسے بدصورتی تصور کرے گا۔ تو ناخن جو ہے کترنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ایک بڑی برائی یہ ہے کہ یہ کفار کی مشابہت ہے، اور ہم کو کفار کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو صاف ستھرا جو ہے ہاتھ دیا ہے، ناخن رکھ کر کے ہم اسے بدصورت بنا لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہے عورتیں نہیں سمجھتی مسئلے کو اور بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا عاشق ان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ پنجے والا جانور، شکاری جانور آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے قریب جائیں گے کہ دور بھاگیں گے؟ ظاہر بات ہے، اگر اپنے پنجے رکھے گی تو اس سے عاشق تو دور بھاگ جائے گا۔ تو اگر وہ ناخن کتر لیتی ہیں اور ہاتھ صاف ستھرا رکھتی ہیں تو عاشق قریب آئے گا۔
کیونکہ اسی کو پسند کیا جاتا ہے. اور عاشق کے لیے ضروری نہیں کہ اجنبی ہو، شوہر بھی عاشق ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے آپ دوسری طرف نہ جائیں. بہرحال تو اس میں ایک چیز ہے کہ کافروں کی مشابہت ہے، اس لیے ناخن نہیں بڑھانا چاہیے. جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں، ناچنے گانے والیاں ہوتی ہیں، وہ بڑھاتی ہیں ایسا، اور ایک مسلمان عورت ایسا نہیں کرے گی. اور اسی طرح سے اس میں فطرت کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فطرت میں سے ہے ناخن کاٹنا، تو گویا فطرت کی موافقت ہے. اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی موافقت ہے، وہ ایسا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جانوروں کی مخالفت ہے، شکاری جانوروں کی مخالفت ہے، شکاری پرندوں کی مخالفت ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں. انسان میں پنجہ دار نہیں ہوتا. تو ناخن کاٹنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی جو ہے سنن فطرت میں سے ہے. سنن فطرت میں سے ایک بڑی اہم چیز جس میں بہت سارے مسلمان بھائی غفلت برتتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار حکم دیا ہے اور بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جو کھلی نافرمانی ہے اور جس کے لیے بار بار تنبیہات ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور ہم اپنی غفلت میں پڑے رہتے ہیں. سنیے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واعف الشوارب. مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بھرپور بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور پہلی حدیث صحیح بخاری کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، مونچھوں کو کترو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو. پہلے مشرکین کہا گیا جس میں سارے مشرکین داخل ہیں، اور یہاں خاص طور پہ مجوس کو کہا گیا کہ ان کی مخالفت کرو جو آگ کے پجاری ہیں. بہرحال داڑھی کی اہمیت سے متعلق جو ہے یہ حدیث ایک دم اپنے آپ میں واضح ہے، اور داڑھی چھوڑنا واجب اور فرض ہے اور اس کا مڈانا حرام ہے. داڑھی چھوڑنا فرض اور واجب ہے اور اس کا مڈانا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم آیا ہے اور آپ نے احادیث میں صاف صاف اس کا حکم دیا ہے، تو آپ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے اور کوئی چیز فرض سے اسے ٹالنے والی نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے عورتوں کو داڑھی نہیں آتی، ان کے گال بالکل صاف ہوتے ہیں، چکنے ہوتے ہیں. تو جو آدمی عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے، اپنے گال صاف اور چکنے کرنا چاہتا ہے، تو وہ گویا عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور عورتوں کی مشابہت سے مردوں کو روکا گیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جن کے چہرے کے جو حصے صاف نہیں ہیں، جن پہ بال ہے، جیسے مثلا بھویں ہیں، یہ بال ہیں، بعض عورتیں اس کو اکھاڑ دیتی ہیں. یہ فطرت ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کو اکھاڑ دیتی ہیں. اللہ نے اس کو رکھنے کا حکم دیا، اس کو اکھاڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، اجازت بھی نہیں دی ہے. تو اس کو اکھاڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے. اور جو ہے جو اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کرتی ہیں. تو ایسے ہی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کاٹنے یا مونڈنے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر ہم اسے کاٹتے یا مونڈتے ہیں تو گویا اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق میں تبدیل کرتے ہیں. یہ ایک مردانگی کی شان ہے. ایک مرد کے لیے داڑھی ہونا چاہیے، جس سے عورت کے لیے چوٹی ہوتی ہے پیچھے، ویسے مرد کے لیے آگے داڑھی ہوتی ہے. تو یہ مردانہ شان ہے اور اس کو مونڈنا ایک عورتوں کی مشابہت. اسی طرح سے میرے بھائیو، یہ فطرت ہے، فطرت میں سے ہے اور انبیاء کی سنت ہے. یہ کوئی عادت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کی عادت تھی اور ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا اور بعد میں داڑھی رکھی گئی. نہیں، یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنن فطرت میں سے قرار دیا ہے اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا ہے. جب آپ نے حکم فرما دیا تو عادت کہاں باقی رہا، وہ تو عبادت ہو گئی. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام شکل و صورت پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا، کیسی بھی شکل ہو انسان کی، یہ بات بھی غلط ہے. اور شکل و صورت پر اسلام بھرپور توجہ دیتا ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ انسان باوقار رہے اور جو ہے خوبصورت رہے. اور اسی طرح سے اگر اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہے، اگر عورت بنایا ہے تو عورت بن کر رہے. اسلام اس پر پوری توجہ دیتا ہے. چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم، اور اس پہ بحث کیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، داڑھی رکھنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. چنانچہ ہارون علیہ السلام کو آپ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور وہاں چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے، اور بعد میں جب لوٹے تو دیکھا کہ ان کی قوم گائے کی پوجا میں لگ گئی. تو اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، اور وہ بھی نبی تھے. تو بڑا غصہ آیا اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کو مارنا چاہا کہ میں چلا گیا تھا تو تم نے شرک میں جو ہے قوم چلی گئی، مبتلا ہو گئی، تم نے توحید نہیں سمجھایا اپنی قوم کو.
تو انہوں نے کیا کہا، یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے ماجائی بھائی، میرا سر نہ پکڑو، میری داڑھی کے بال نہ پکڑو۔ تو گویا داڑھی رکھتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی گھنی داڑھی تھی، کان کس اللحیہ، آپ کی بھرپور داڑھی تھی۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے اور اس میں فطرت کی موافقت ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر کسی کو داڑھی نہ آئے، جیسے مثلا فلپینی ہے، انڈونیشین، تھوڑی سی داڑھی نکلتی ہے، تو کیا وہ بھرپور داڑھی بنانے کے لیے علاج کریں گے، علاج کروائیں گے؟ نہیں۔ کبھی کسی عالم نے داڑھی سے متعلق ان احادیث کو دیکھ کر کے یہ نہیں سمجھا ہے کہ آپ داڑھی گھنی کرنے کے لیے، داڑھی لمبی کرنے کے لیے علاج کا سہارا لیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہی آپ کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مکلف نہیں کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ، وہ داڑھی موڑتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ، اور آج تو مشرکین داڑھی رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے، ہمیں کاٹنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کہنا مشرکین داڑھی رکھتے ہیں، یہ بات اپنے اندر بھی پوری طرح سے سچ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مشرکین میں کتنے پرسنٹ داڑھی رکھتے ہیں؟ 50% رکھتے ہیں، 25% رکھتے ہیں، 10% رکھتے ہیں، 2%، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ مشرکین رکھتے ہیں۔ مشرکین میں 1-2 آدمی ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایسا پورے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اپنے اندر خود غلط ہے کہ مشرکین رکھتے ہیں، اور اس لیے ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شریعت میں اگر کوئی حکم ثابت ہو جائے، کسی خاص وجہ سے ہی اگر وہ حکم آیا ہو، تو بھی پھر ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وجہ ختم ہو گئی تو ہم بدل لیں۔ جیسے ابھی حج کا موقع قریب ہی میں گزرا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آئے تو مکہ کے کافروں نے کیا کہا کہ مدینہ کی وباؤں نے، مدینہ کی بیماریوں نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طواف کرو تو اکڑ کے چلو، کندھا کھول کے چلو، کندھا دکھاؤ، اپنی طاقت دکھاؤ اپنی۔ تو اللہ کے نبی نے رمل اور استباء یعنی کندھا کھولنا اور اکڑ کے چلنا ایک خاص وجہ سے حکم دیا، اور اس کے بعد مکہ سے مشرک ختم ہو گئے، آج کوئی مشرک نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ اب تو مشرک ختم ہو گئے، اب ہمیں رمل اور استباء کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر اس کے بعد کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اگرچہ ایک وقتی علت جس کی وجہ سے کوئی حکم آیا تھا وہ علت ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور علت ہو جو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی، تو اگر مان لیجئے پورے مشرکین 100% بھی داڑھی رکھنے لگے تو ہمارے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ داڑھی رکھنا ہمارے لیے فرض ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر کفار داڑھی رکھ رہے ہیں تو یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہماری مشابہت کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری مشابہت کر رہے ہیں، اور گویا وہ داڑھی کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، داڑھی کے فائدے کو سمجھ رہے ہیں، وہ فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور ہمیں اپنے اس میں اور مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ تو گویا داڑھی اپنا فائدہ منوا رہی ہے، اور مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اسے اپنانا چاہیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں داڑھی سفید ہونے سے متعلق اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کو آپ سیکھیں۔ سب سے پہلے تو داڑھی اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ فطرت کی موافقت ہے، اور اس کو کاٹنا یا موڑنا یہ فطرت کی مخالفت ہے۔ تو گویا پورے درس کا خلاصہ میرے بھائیو 2 لفظوں میں آپ سن لیں۔ خلاصہ یہ ہے پورے درس کا کہ فطرت 2 طرح کی ہے۔ ایک فطرت وہ ہے جو ہمارے دل کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے توحید پہ آ جانا، شرک کو چھوڑ دینا۔ اور دوسری فطرت وہ ہے جو ہمارے جسم کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور وہ یہ ظاہری سنتیں ہیں جو ہمارے سر سے لے کر کے ہمارے پیر کے ناخن تک، جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناسب سوال آیا ہے، سوال ہے اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو گئے ہوں اور بینائی کمزور ہو گئی ہے تو خود اپنے سے نیچے کے بال صاف نہیں کر سکتے، تو کیا کسی اجنبی سے صاف کرا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، جن کے لیے ایک دوسرے کی شرمگاہیں جو ہے کھولنا حلال ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اور جو ہے دوسرے کے سامنے وہ اسے نہیں کھول سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں۔ واللہ وبرکاتہ۔ آج کا دلچسپ موضوع تھا خصال فطرت یا سنن فطرت، اور جس کے اندر عقیدے سے لے کر کے دل کی طہارت و صفائی سے لے کر کے اختصار کے ساتھ بدنی اور جسمانی طہارت کا ذکر کیا گیا، اور صرف اس لیے نہیں
کہ آدمی سننے فطرت کو اختیار کرنے سے خوبصورت یا ہینڈسم لگے گا، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہذا ہر سننے والے بھائی کو چاہیے کہ آج کے اس پروگرام میں جو بات رکھی گئی ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور اپنے نفس امارہ یا بہلانے والے شیطان سے ٹکرانے کی کوشش کرے اور اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ شیطان ہی کے بہلاوے کی وجہ سے دل کی صفائی جو بہت اہمیت کا حامل ہے، توحید جس کا ذریعہ ہے، شیطان کے بہلاوے ہی کی وجہ سے یا سماج سے متاثر ہو کر انسان اپنے دل کو شرک سے، اپنے دل میں شرک بٹھا کر کے اپنے دل کو گندا کر لیتا ہے۔ یہ دل بنانے والا رب، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے توحید، لیکن ہم اپنے رب کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو شرک کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جب دل ہی گندا ہو جائے تب پھر صفائی یا خوشبو کی مہک کہاں سے آ سکتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات جو آج کے پروگرام میں رکھی گئی اور زور دیا گیا کہ ہم توحید کو اپنائیں، توحید کے پرچم کو بلند کریں، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور اپنے دل کو شرک کی گندگی سے پاک کریں، اور جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تبھی ہم جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، کیونکہ اگر شرک پہ وفات ہوئی تو جنت ہم سے چھین لی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حرام قرار دی جائے گی۔ اسی طرح سنن فطرت اور احادیث رسول پیش کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کچھ ایسی چیزیں بھی لاگو کی ہیں جس سے ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے، جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے، منظر چہرہ مہرہ اچھا لگتا ہے، اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ بتلایا گیا اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو بھی چیزیں آج کے اندر بتلائی گئی ہیں اس پر ہم غور کریں، اپنے ناخن کو وقت پہ کاٹیں، اپنے مونچھ کو مناسب انداز سے رکھیں، اور ختنے وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں رکھی گئی چاہے وہ مردوں سے متعلق ہو یا عورتوں سے متعلق ہو، اس پر ہم دھیان دیں۔ اور آخر میں جو شیخ صاحب نے دھیان دلایا، توجہ مبذول کرائی اور زور دیا، اور اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، داڑھی۔ میرے بھائیوں، یہ داڑھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سارے صحابہ کرام نے رکھا ہے، سارے نبیوں نے رکھا، جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ اور ہم جب عقیدے کی بات آتی ہے، آمین کی بات آتی ہے، رفع الیدین کی بات آتی ہے، درگاہوں مزاروں پر بکرے ذبح کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہو جاتے ہیں، جو قابل تعریف چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پسند کے خلاف ہے، حالانکہ وہ فطرت کے موافق ہے، جو ہمارے من پسند کے اپوزٹ ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صرف یہ نہیں کہ ترغیب دلایا ہے، شوق دلایا ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اس کی جب بات آتی ہے تو ہم بغلیں کیوں جھانکنے لگتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اپنے چہرے کو اس طرح بناؤ جس طرح آپ کے مہربان رب نے، آپ کے مہربان نبی کے ذریعے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور داڑھیاں کاٹنے سے، داڑھیاں چھیلنے سے، داڑھیوں میں ڈیکور کرنے سے، داڑھیوں میں فیشن بنانے سے توبہ کرو، اور یہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھو میرے بھائیوں اور ساتھیوں کہ سننے فطرت کی جو بھی آپ مخالفت کریں گے، جان بوجھ کر یا کسی دنیاوی طمع اور لالچ کی وجہ سے یا کسی دنیاوی غرض اور مقصد کی وجہ سے، آپ کا مہربان رب آپ سے ضرور پوچھے گا اس کے بارے میں، اور ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے پروگرام میں جو ہمیں یاد دلا گیا ہے اس کو ہم یاد رکھیں اور سننے فطرت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سننے فطرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ عزیز باقاعدہ طور پر کل سے شروع ہوگا، لہذا آپ لوگ خود آئے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی آئے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلی جمعرات کو جو ہر مہینے کی آخری جمعرات ہوتی ہے، اسلامک سینٹر مبارک میں
शोबे उर्दू में प्रोग्राम है। आप लोग खुद वहाँ पहुँचने की कोशिश करें और दूसरों को दिलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 5 मिनट का टाइम है, जिसके पास सवाल है बच्चा पेपर बांट रहा ले लें और सवाल करके और वही कहता कि रात भर सोहर गया, सुबह बच्चे का है। सवाल है शहीद क्या दाढ़ी तराशना जायज है? कोई तकलीफ नहीं, क्या बताया जा रहा है। तो सवाल करने का शौक होता है। न दाढ़ी तराशना जायज है, न मुड़ना जायज है, न दाढ़ी का एक बाल काटना जायज है। हाँ, अगर डॉक्टरी तौर पर ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ गई तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। उगाया है इस तरह नाक वैसे छोड़ दो जैसे कि अल्लाह ने बनाया है। हाँ, अब अगर डॉक्टरी हिसाब से कहीं हड्डी बढ़ गई, कोई कुछ हो गया तो दूसरा वरना किसी, और ये वाजिब और जरूरी है, सुन्नत ही नहीं है। लोग छोड़ देते हैं कहते नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत नहीं, नबी ने इसको वाजिब और जरूरी कहा है, क्योंकि गैर कौन सी मुखालफत करने का भी हुक्म दिया है। सवाल है बगल के बाल और नाक के नीचे के बाल निकालने के लिए मोज या क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सही है? जिस तरह से भी उसे साफ कर सकते हो, सहमत हो जाओ, जिस तरह से भी साफ कर सकते हो। और ये जो औरतों में मशहूर है कि औरतें अगर लोहा इस्तेमाल करेंगी तो उनकी लाश नहीं उठेगी, ये बात गलत है। हदीस में लोहा ही इस्तेमाल करने का असल मकसद है सफाई। जिस चीज से आप सफाई करते हैं, क्रीम हो, उखाड़ना हो या किसी भी तरीके से ब्रश हो, जिस चीज से भी आप सफाई कर सकते हैं वो सफाई करने की आपको इजाजत है। असल मकसद है सफाई। कुछ लोग रात में नाखून काटने से मना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मना वही चीज होगी जिसको अल्लाह रसूल ने मना किया है, और जिसे मना नहीं किया वो चीज मना हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। असल ये है कि सारी चीजें हलाल हैं। असल ये है मुआमलात में सारी चीजें हलाल हैं। नाखून काटने में भी आप दिन में भी काट सकते हैं, रात में भी काट सकते हैं, सूरज निकलते वक्त काट सकते हैं, डूबते वक्त काट सकते हैं। जिन दिनों में मना किया गया, जैसे जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वो नाखून नहीं काटेगा चाँद देखने से लेकर कुर्बानी करने से, लेकिन उसके और जब चाहे आप काटे। हराम की हालत में आपको नाखून काटने से मना किया, वहाँ नहीं काटेंगे। लेकिन जहाँ नहीं काटने से मना तो उस वक्त किसी वक्त भी काट सकते हैं। इसी तरह से नाखून के मसले में जो है, जहाँ नाखून का ये है कि नाखून काट सकते हैं, नाखून काट करके क्या करेंगे? क्या नाखून काट करके दफन करेंगे या उसे फेंक देंगे? तो इस सिलसिले में शरीयत में कोई जो है हुक्म नहीं दिया गया है कि आप इसे दफन करेंगे। और ये आम फजलात में से है, आम फजलात में से है। जैसे आप नाक का फजला फेंक देते हैं और दूसरे फजलात और गंदगियाँ फेंक देते हैं, वैसे एक तरह की गंदगी है, इसलिए इसको फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से नाखून काटने के मामले में बाद लोग एक सुन्नत बताते हैं कि इधर से काटो इधर से काटो, बहुत से प्रचार करते हैं। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है कि नाखून काटने का हुक्म दिया गया और कोई तरकीब नहीं बताएगी, कोई तरकीब नहीं बताएगी। तो आप जैसे भी काट लो जायज़ है आपके लिए। अलबत्ता अगर आप दूसरे हुक्मों को शामिल कर लो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हर चीज को दाएं से शुरू करना पसंद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम दाएं से करते थे, यहाँ तक कि सर मुड़ाते थे तो आप पहले दाएं हिस्सा मुड़ाते थे आप। तो इस तरह से अगर आप नाखून काटते हुए भी दाएं से शुरू करो तो ये बेहतर होगा। लेकिन ये सब जो है आप उसको सुन्नत बनाओ, फिर उसी के प्रचार के लिए अपनी जिंदगी वक्त करो। जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट इसीलिए खुल गए हैं और मेंबर शादी करो, दुनिया भर की खुराफात हो रही है। तो ये सब नहीं है, बल्कि जैसा अल्लाह के नबी ने कहा नाखून काटो काट दो। बनी इसराइल की तरह नहीं कि उनको अल्लाह ताला ने कहा गाय दबा करो तो कहा कितने उम्र की हो, तो क्या काटी तरह उनका हो, तो उसके बाद कहा कि उससे खेती का काम लिया जाता हो कि ना हो। ये सब तस्वीर करने का हुक्म दिया, बेटा करना तो करता। अलबत्ता कुछ लोग दांतों से नाखून काटते रहते हैं, ये अच्छी चीज नहीं, क्योंकि नाखून में गंदगी वगैरह होती है। और नाखून काटने का हुक्म भी इसलिए दिया गया देखने में भी अच्छा रहे और इसके नीचे मैल ना जमने पाए। इस सवाल है शेख, कुछ औरतों को कभी कभी हल्की सी मोच और हल्की सी दाढ़ी आ जाती है, तो क्या वो काट सकती हैं या क्या होने से? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ औरतों को अगर हल्की सी दाढ़ी आ जाए या हल्की सी मोच आ जाए
تو یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے بلکہ ان کی فطرت سے الگ ہے، گویا وہ ایک طرح سے بیماری ہے اور بیماری کا علاج کرنا جائز ہے، اس لیے اسے وہ جو ہے نکالیں گی اور مونچھ اور داڑھی کو صاف کریں گے، اور ان کو آ جاتا ہے، بعض عورتیں آ جاتا ہے تو تبرک کے لیے رکھ لیتی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر داڑھی یا مونچھ کسی عورت کو نکل آئے تو وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے اس کا علاج کرے گی اور اس کو صاف کرے گی۔